الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. آپ کے اس اجلاس کے باوقار صدر معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے لیے جو عنوان طے کیا گیا ہے وہ فکر عمارت ہے۔ ہزاروں ہزار کی تعداد میں عمارت شریعہ کے ان دیوانوں، ان عقیدت مندوں اور ملت کے اس شراب کے پروانوں کے بھی عمارت شریعہ کا ذکر کوئی اور طرح سے کیا جائے، بہت زیادہ ہم کو اس میں قوت محسوس نہیں ہوتی، لیکن ایک حوصلہ ملتا ہے قرآن پاک کی اس آیت سے کہ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ باتوں کو دہراتے رہیے، باتوں کو دہراتے رہنے سے بات تازہ بھی ہوتی ہے، دل نشین بھی ہوتی ہے اور باتوں کے اثرات بھی دل پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے اس عنوان کو ساتھ لے کر عمارت شریعہ کے فکر، عمارت شریعہ کے بات کے چند پہلوں کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ حاضرین کرام، آپ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح اوقاف ایک امانت ہے، عمارت شریعہ کی ملت کی ایک امانت ہے۔ آپ اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھیں کہ جس طرح اوقاف کا تحفظ ایک عبادت والا عمل ہے، ویسے عمارت شریعہ کے نظام کو سنبھال کر رکھنا بھی ملت کے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ عمارت شریعہ کا وجود دراصل قرآن پاک کی اس آیت کی تحت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایمان والوں کو دعوت دی کہ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اور رسول تمہارے درمیان نہیں ہے تو اپنے میں سے جس کو تم اپنا دینی امیر چن لو، تم ان کی مانو، جیسے تمہارے ذمہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اپنے چنے ہوئے امیر کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ خبردار، اگر تم نے اپنے درمیان کسی کو امیر چن لیا تو اب اس کی اطاعت تمہارے اوپر ایک فرض کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر اس کے اندر تم نے کوئی انحراف کیا، اگر تم نے اس کے اندر کوئی باقاعدہ تیور دکھایا، اگر تم نے اسے دعوت کے کلانے کو گردن سے اتارنے کی کوشش کی، تو یاد رکھو من شد سوف فی النار، جو شخص اس میں اپنے آپ کو علاقی کی شکل اختیار کرے گا وہ جہنم کا ایندھن تو بنے گا، وہ ملت کے اس پاکیزہ جماعت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ آج اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ عمارت شریعہ کا نظام اور یہ عمارت شریعہ کا اس مذہبی نعمت اس ملت کو بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کی دور شدہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ جتنے پروانے اور دیوانے عمارت شریعہ کی آواز پر یہاں تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کا استقبال کرتے ہوئے آپ کی سماعت تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر پوری طرح مطمئن رہیں کہ آج کی تاریخ میں آپ کے لیے دین کا اگر کوئی مضبوط قلعہ، طوفانوں کے روکنے کا مصدر اور کوئی ایسا ستون ہے جس کے سائے میں بیٹھ کر یہ ملت اپنی طاقت کے ساتھ اٹھنے والے فکروں کو روک سکتی ہے، طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے اور حالات کے رخ کو تبدیل کرنے میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے، تو وہ آپ کا دینی قلعہ اور مرکز اور آپ کی مذہبی نعمت عمارت شریعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مذہبی نعمت کے طور پر آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب مغلیہ سلطنت کا چراغ گل ہوا اور ملت کا شیرازہ منتصر ہو گیا تو اس شیرازہ کو جوڑنے میں اگر کسی تحریک اور تنظیم نے سب سے پہلے طور پر کوئی مؤثر عمل کیا تو وہ عمارت شریعہ کا قیام، عمارت شریعہ کے بحالیوں کی فکر مندی اور عمارت شریعہ کے بحالیوں کے جہد مسلسل ہے، جس میں مغلیہ چراغ کے گل ہونے کے بعد ملت کی شیرازہ بندی کا سب سے پہلا کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین پر انجام دیا۔ 1917 سے لے کر 1929 تک آپ تسلسل کے ساتھ غور کیجیے، حضرت مولانا عبد المعاذ شجاع رحمۃ اللہ علیہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے 1917 میں سب سے پہلے
زیادہ نشے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ امارت شریعہ کا وجود یہ پہلا اور طاقتور ملت کا قلعہ ہے جو کلمے کے نام پر ملت کے سیرادہ کو جو منتشر ہے اس کو مغلیہ سلطنت کے بعد اس ملت میں جوڑنے کے لیے سب سے پہلا اٹھایا گیا قدم تھا. اور الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورے ملک کے اندر اس تحریک کو آگے بڑھایا. بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کی سطح پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قوت عطا فرمائی آپ اس کو محسوس کیجیے کہ جب سیاسی بیداری کیا حکومت کا وقت آیا تو سب سے پہلے بہار میں جب الیکشن ہوا تو یہی امارت شریعہ تھی جس نے باقاعدہ انڈیپینڈنس پارٹی کے نام پر باقاعدہ پارٹی کا قیام کر کے الیکشن اپنے امیدواروں کو جتایا. اور سب سے پہلے بہار میں حکومت بنانے میں جو مضبوط حصے داری کا کام انجام دیا وہ امارت شریعہ تھی جس نے اس ملک کے لوگوں کو خاص طور پر بہار کی سرکار کے مسلمانوں کو سیاسی شعور کو بیدار و پختہ بننے کی پہلی تحریک کا آغاز انہوں نے کیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ امارت شریعہ جس فکر پر قائم ہے اسی فکر کو دیکھ کر ملک میں بڑے عالم دین حضرت مولانا علامہ محمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب پٹنہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے امارت شریعہ کے شعبات پر نظر ڈالی تھی تو آپ نے اپنے قلم سے امارت شریعہ کے رجسٹر پر جو تاثرات لکھے وہ صرف یہ تھے کہ میں نے امارت شریعہ کو دیکھا اور سمجھا اس کے جو جات کو میں نے جانا. میرا یقین یہ ہے کہ امارت شریعہ کے اکابر میں جن پختہ اصولوں پر اور جس اخلاص کی بنیاد پر جن خاص لوگوں کو ساتھ لے کر امارت کی بنیاد رکھی ہے اگر کبھی بھی اس ملک میں پلٹ کر یہ نظام مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو اس کا نقش عمل وہی ہوگا جو امارت شریعہ کے اکابر نے ترتیب دیا ہے. آپ اس سے امارت شریعہ کے اس نقشے کے وزن کو محسوس کر سکتے ہیں اس کی قوت کو محسوس کر سکتے ہیں. امارت شریعہ نے سیاسی عمل میں ملت کو بیدار کرنے کا کام کیا. امارت شریعہ نے تنظیم کے اعتبار سے کلمے کے نام پر ملت کو متحد کرنے کے لیے گاؤں گاؤں اور آبادی میں اپنے مبلغین کو بھیج کر کلمے کی بنیاد پر گاؤں میں نقیب کا انتخاب کر کے گاؤں میں مندروں کا انتخاب کر کے ایک ایسی کڑی تیار کی کہ بہار اڑیسہ کے سارے مسلمان اپنے گاؤں کی سطح پر نقیب پنچایت کی سطح پر اس کے ذمہ دار بلاک کی سطح پر اپنے ذمہ دار ضلع کے سطح پر اپنے ذمہ دار سے ایک ایسی کڑی تیار کرے جس کا صلہ امارت شریعہ کے مرکز میں امیر شریعت سے جا کے ملتا ہو. اور آپ فخر کے ساتھ اب یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ امارت شریعہ بہار کی جھارکھنڈ اور بنگال میں ہزاروں کی تعداد میں گاؤں کے اندر امارت شریعہ کی تنظیم قائم ہے. امارت شریعہ کے جو قبا موجود ہیں حضرت مولانا مفتی اسلام مولانا محمد ولی احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں تمام ضلع کے اندر تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے پر خصوصی توجہ دی. اور آج اس کی برکت سے بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے تمام اضلاع کے اندر الحمدللہ کمیٹیوں کی تشکیل
इमारत सरिया के